ڈرامہ سیریل گرہیں جو کہ اپنے اینڈ تک پہنچتا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ثریا بیگم کو احساس ہو چکا ہے کہ اس کے بیٹے کی جو حالت ہے اس کی ذمہ دار وہی ہے اور وہ اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتی ہے، لیکن چونکہ شرک کیا تھا اور وہ کالے جادو جیسے کبھی عمل میں ملوث تھی، اس لیے خدا نے اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی۔ اب یہاں پر راشد نے جب اپنی رپورٹس دیکھیں کہ اسے برین ٹیومر ہے تو وہ بھی ہمت ہار دیتا ہے۔ اب تو وہ چیخنے لگا اور چلانے لگا، یہاں تک کہ بیڈ پر سے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ تو ثریا بیگم جلدی سے جا کر بیٹے کو سنبھالتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور ٹھان لیتی ہے کہ اب جو بھی میرے بیٹے کے حق میں بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ اس لیے تو اشرف صاحب کو بلا کر راشد کو پیر صاحب کے پاس بھیج دیتی ہے۔ جب راشد پیر صاحب کے پاس جاتا ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ اس کا میڈیکل علاج ممکن نہیں، لیکن آپ نے دوبارہ مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا، کیا آپ کو اس بچے کی جان عزیز نہیں؟ تو اشرف صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں میری بہن اس گھر کے پیچھے پڑی ہے، جبکہ میں نے کہا تھا کہ وہ گھر منحوس ہے اور وہ گھر ٹھیک نہیں، پھر بھی اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اب یہاں پر ثریا بیگم چھپ کر باتیں سن رہی ہوتی ہے اور گھونگھٹ نکال کر پاس ہی بیٹھ جاتی ہے۔ تو پیر صاحب اس کو اچھے سے پہچان لیتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں بتا دیتے ہیں، چلو جتنا بھی چھپنا چاہیں، اپنے چہروں کو جتنا بھی چھپا لیں، کچھ چہرے ہوتے ہیں چھپائے نہیں چھپتے۔ ثریا بیگم تو بھاگتے ہوئے گھر آ جاتی ہے کہ وہ پہچانی جا چکی ہے۔ ادھر راشد کو اشرف صاحب اپنے ہی گھر لے جاتے ہیں۔ ثریا بیگم گھر آ کر کافی روتی ہے اور فرزانہ کو قصوروار ٹھہراتی ہے کہ تمہاری خاطر یہ سب کچھ ہوا، تمہاری خاطر میں نے جنید پر اور اس کی ماں پر عمل کیا، مجھے لگا تھا کہ تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہیں خوشیاں مل جائیں گی اور پھر راشد کو اور ہمارے معاملات کو دوبارہ سے پلٹ دوں گی، اور پھر راشد پر بھی عمل تمہاری وجہ سے ہی کیا، تم ہی قصوروار ہو ان سب کی، تمہاری خوشیوں کی خاطر میں نے سب برباد کر دیا۔ اب تو ثریا بیگم سر پر پٹی باندھ کر لیٹ جاتی ہے کہ سر میں بہت درد ہے اور بہت روتی ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتی ہے، لیکن اسے معافی نہیں مل رہی ہوتی۔ ادھر نمرہ بھی آفس میں کافی پریشان ہے راشد کی حالت کو لے کر، تبھی تو آفس میں اس سے ٹھیک سے کام بھی نہیں ہو پا رہا۔ وہ صدف کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ راشد کو معاف کر دے، وہ راشد کو معاف کر دے گی تو امید ہے کہ راشد ٹھیک ہو جائے۔ نمرہ صدف کو راشد کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتی ہے تو یہاں پر صدف تڑپ سی جاتی ہے، جو کہ راشد کو پہلے ہی بہت پسند کرتی ہے۔ تو فرینڈز، اب تو وقت ہے انصاف کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ راشد اس دنیا سے چلا جائے گا تو ثریا بیگم کا برا انجام دکھایا جائے گا، یا پھر ثریا بیگم ہی اس دنیا سے چلی جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔